بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ایک تو ٹیکسوں کے حوالے سے گلیات مری کے جو لوگ ہیں، جو تاجر ہیں، انہوں نے بغاوت کرنے کا اعلان کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. کچھ 6-7 قسم کے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. اس پہ بات کریں گے. اور دوسرا، جس طرح ہمارا سی ڈی ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اسی طرح جی ڈی اے ہے. جی ڈی اے سے مراد گوجرانوالا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جس طرح سی ڈی اے کی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، اب کچھ لینڈ گریبرز اور ناعاقبت اندیش لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں پہ قبضے شروع ہو گئے ہیں، بغیر پلاننگ کے، بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی این او سی کے. کوئی پتہ نہیں پانی کہاں پہ جائے گا، کوئی یہ پتہ نہیں پانی آئے گا کہاں سے، پینے کا پانی کہاں سے آئے گا. اور خدا نخواستہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو پورے کا پورا پہاڑ جو ہے وہ سرکنا شروع ہو جائے گا، اور زلزلے بھی آتے رہتے ہیں. تو یہ بڑا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ تو جی ڈی اے والوں کو پرواہ ہے، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی والوں کو پرواہ ہے کہ کسی کو جا کے پکڑیں کہ بھائی ایسا مت کریں. اچھا، جو بندہ وہاں پہ تعمیرات شروع کرتا ہے تو یقینی طور پہ درختوں کا وہ قتل عام بھی کرتا ہے. درخت کاٹتا ہے تو اپنا محلہ، اپنا وہ محل تعمیر کرتا ہے نا، یا اپنی وہ چھوٹی موٹا کوئی ٹاؤن سا بنا لیتا ہے. لیکن جی ڈی اے والے جو ہیں وہ مکمل خاموش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کام چک کے رکھو، بلکہ اپنا حصہ وصول کرنے چلے جاتے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب اشتیاق عباسی صاحب. ان سے ان دونوں موضوعات پہ ہم بات کریں گے کہ ایک تو ٹیکس کون کون سے لگے ہیں، اور کیوں یہ نوبت آئی ہے کہ تاجر جو ہیں گلیات کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ٹیکس نہیں دیں گے. السلام علیکم عباسی صاحب. عباسی صاحب، یہ کیا نوبت آئی ہے کہ تاجروں نے کہا ہے، گلیات کے جو مری کے تاجر ہیں، کہ ہم ٹیکس دیں گے نہیں، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. جی مانگ صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ. دیکھیے، پاکستان میں احتجاج اور احتجاجی تحریکیں اور اس طرح کی مطالبات کرنا تو یہ ایک معمولی بات ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات بڑی خاص ہے کہ گلیات اور یہ جو ایوبیہ گلیات، نتھیا گلی، اس ایریا میں اس قسم کی کوئی مطالبہ یا لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ پہلی دفعہ سامنے آئے ہیں، اور تاجروں کے مسائل بالخصوص. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلیات اور نتھیا گلی کا، اس علاقے کا جو ٹورزم ہے وہ بہت زیادہ تھا کچھ سال پہلے تک. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ٹورزم ختم ہو گیا ہے. اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے ایوبیہ چیئر لفٹ کا نام ضرور سنا ہوگا. تاریخی چیئر لفٹ تھی پاکستان کی، ابھی بھی ہے. وہ چیئر لفٹ پچھلے 4 سال سے بند ہے. خراب پڑی ہے. وہ خراب پڑی ہے. اس کو حکومت نے 2021 میں، صوبائی حکومت نے اس کو ڈینجرس قرار دے کے بند کر دیا تھا. پھر 2021 میں اس کو رینوویٹ کرنے کے لیے ایک نیا ٹینڈر صوبائی حکومت نے جاری کیا، بلکہ جی ڈی اے نے جاری کیا، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا محکمے کا. لیکن 4 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ 2 محکمے، 3 محکمے، کبھی ایک محکمہ آتا ہے، کبھی دوسرا محکمہ آتا ہے. تو وہ پارٹی جس نے چیئر لفٹ کا ٹھیکہ حاصل کیا تھا اور چیئر لفٹ کو ٹیک اوور کرنا تھا، اور اس کو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے طور پہ ان کا اعلان تھا کہ ہم اس کو بنائیں گے. انہوں نے باقاعدہ بڈ میں حصہ لیا، انہوں نے کوالیفائی کیا، اور اس میں انہوں نے اس کو جیتا. اس کو کمپٹیشن میں جا کے اوپن کمپٹیشن ٹینڈر ہوا. لیکن اس کے بعد صوبائی حکومتوں کی آپس میں کھینچا تانی، 2 محکموں کی، ان کھینچا تانی کی وجہ سے 4 سال سے آپ حیران ہوں گے ایوبیہ چیئر لفٹ جو ہے وہ بند ہے. اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے صوبائی حکومت پہ، کیونکہ پچھلے 4 سال سے صوبے میں ایک ہی پارٹی، تحریک انصاف کی حکومت ہے. لیکن ایک اتنا اہم معاملہ جس کا تعلق سیاحت سے ہے، سیاحت کے ساتھ ساتھ مقامی روزگار بھی وہاں پہ وابستہ تھا، لوگوں کا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا روزگار وابستہ تھا. لیکن ایوبیہ چیئر لفٹ 4 سال سے بند ہے. اب جو ٹریڈ یونین ہے یا جو ہوٹل ایسوسیشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سہولت تو کوئی دی نہیں، اور وہ سب سے بڑی سہولت جو تھی وہ ایوبیہ چیئر لفٹ تھی. جب کوئی سیاح ملک کے کسی بھی کونے سے ایوبیہ جاتے تھے، وہ چیئر لفٹ کی وجہ سے جاتے تھے. اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو اسٹے کرتے ہیں، اور اسٹے کے لیے آپ کسی نہ کسی ہوٹل کا انتخاب کرتے ہیں. لیکن چیئر لفٹ پچھلے 4 سال سے بند ہے، جس کی وجہ سے سیاح جو ہیں وہ اب مری سے آگے ایوبیہ کا رخ نہیں کرتے. اس کے علاوہ حکومتی معاملات وہاں پہ پہلے 1 یا 2 محکمے معاملات کو دیکھتے تھے، اب اس سے زیادہ حکومتی معاملات وہاں پہ انٹرویئر کر رہے ہیں. سب نے اپنے اپنے ٹیکسز لگائے ہیں، جس کی وجہ سے جتنی ٹریڈ یونین ہیں، ہوٹل ایسوسیشن ہے، ان سب نے متفقہ طور پر ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ ہم نہ صرف کسی قسم کا ٹیکس نہیں دیں گے، بلکہ ہم احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے. ایک طرف آپ نے ہمیں سہولت کوئی نہیں دی ہوئی، ایک طرف آپ نے ایوبیہ چیئر لفٹ کو بند کر کے ہم سے روزگار چھینا، اوپر سے آپ ہم پر 6 قسم کے ٹیکسز لگا رہے ہیں. تو اگر میں یہ کہوں تو بالکل بے جا نہ ہوگا
کہ اس وقت گلیات کے علاقے میں، نتھیا گلی میں، اس پورے بیلٹ میں جو سیاحت کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے، وہاں پہ انتظامی طور پہ کوئی انتظامی سسٹم وہاں پہ نہیں ہے، اور وہاں پر عام آدمی تو مہنگائی سے پریشان ہے، لیکن وہاں کا جو کاروباری طبقہ ہے، تاجر ہے، جو ہوٹل مالکان ہیں، جو ٹریڈ یونینز ہیں، وہ اس وجہ سے متاثر ہے کہ حکومت نے آپ کو اور مجھے وہاں پہ ویسے جانا چاہیے جہاں چیئر لفٹ ہے نا، وہاں کے تاجروں کو وہاں اکٹھا کر کے ہمیں فورم ان کا کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس کے لیے تاکہ تو پوری قوم کو بھی دکھائیں، مریم بی بی کو بھی بتائیں، اور فیلڈ مارشل صاحب تک بھی بات گنڈا پور پہنچائیں. صاحب کو، یہ گنڈا پور صاحب کا معاملہ کے پی کے ہے، اچھا یہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے. اچھا مطلب تھوڑا سا یعنی ایج پہ ہی ہے نا پھر پنجاب ایچ پی، اور یہ دیکھا نا، یہ کے پی کے کا وہ علاقہ ہے جہاں سے کے پی کے حکومت بڑا ریونیو حاصل کر سکتی ہے. ہاں جی. دیکھیے 4 سال سے لفٹ بند ہے، اور 4 سال سے جو حکومت کو ریونیو جانا تھا وہ پچھلے 4 سال سے نہیں گیا. تو یہ اگر کیلکولیشن کی جائے تو یہ تو کئی ارب کا نقصان صوبائی حکومت کو صرف اس مد میں ہو رہا ہے کہ ایک ایوبیا چیئر لفٹ بند ہے، اور اس کو ایک کمپنی نے اوپن کمپٹیشن ٹینڈر کے اندر جیتا کہ ہم اس کو رینوویٹ کریں گے، اس کو بہتر کریں گے، اور اس کو ایک عالمی معیار کی چیئر لفٹ بنائیں گے. لیکن 2 صوبائی محکموں کی رنجش، اور بالخصوص اس وقت جو سیکٹری فارسٹ ہیں، ان کی ضد کی وجہ سے وہ چیئر لفٹ بند پڑی ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پر ہوٹلز کا اور دیگر جو کاروبار ہے بری طرح متاثر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی جو ٹریڈ یونینز ہیں، ہوٹل ایسوسیشن ہے، وہ اب پوری طرح سے ایک احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، وہ تو ویسے بھی یار ایک گلیات کی خوبصورتی تھی جی، چیئر لفٹ جو ہے، وہ لوگوں کے لیے بڑا اٹریکشن تھی اس کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. ان کو تو چاہیے تھا اس کو جدید ترین مزید بہتر کرتے، تو انہوں نے پہلے سے پڑی ہوئی بات. اس کا ویو بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑی تاریخی چیئر لفٹ ہے. 65 میں جنرل ایوب خان نے اس کا افتتاح کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی نااہلی ہے صوبائی حکومت کی کہ اس کو ایک پرائیویٹ پارٹی جو ہے وہ ٹیک اوور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن صوبائی حکومت اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیں، یہ جو پہاڑوں کے اوپر قبضے شروع ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں زلزلے روز آ رہے ہیں، پھر لینڈ سلائڈنگ روز ہو رہی ہے، تو گلیات والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو مرضی ہوتا رہے. مگر سر دیکھیں، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ تو قائم ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے کا تحفظ کرے گی ہر حوالے سے. لیکن بدقسمتی سے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر قانون، ضابطہ، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جتنے بھی آپ کے گرین بیلٹ تھے وہ سب کے سب جی ڈی اے والے سیل کر رہے ہیں، اور گرین بیلٹ تو سیل کر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس جو ایک اختیار ہے پلاٹس سیل کرنے کا، وہ بغیر نیلامی کے فروخت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ جو ہے یہ خطرناک زون میں چلا جائے گا کسی بھی وقت. کیونکہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر آپ ایک حد تک ہی آپ اس کے اوپر وزن رکھ سکتے ہیں. اب وہاں پر بڑے پیمانے پر بہنگم قسم کی تعمیرات ہو رہی ہیں، اور بغیر کسی اپروول کے ہو رہی ہیں، سیوریج کا کیا سسٹم، بغیر کسی این او سی کے ہو رہی ہیں. اور سیوریج کا تو سسٹم ظاہر ہے، وہ سیوریج ان کو آسانی ہوتی ہے کہ اس کو سیوریج کے پانی کو کھلا چھوڑ دیں، پہاڑ میں بھی چھوڑ دیں، جس طرح شکر پڑیا پہ ٹیکے ہر والوں نے چھوڑا ہوا، پہاڑ پہ چھوڑ دیں. یا پہاڑ پہ چھوڑنے سے پہاڑ کا نقصان، نیچے آبادی ہوتی ہے، وہ گندا پانی جا کے جو صاف چشموں کا پانی ہوتا ہے جب اس میں مکس ہوتا ہے تو طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور درخت جو ہیں وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا الگ سے نقصان ہے. تو میں آپ جو کہ روز سی ڈی اے کی کرپشن کا بات کرتے ہیں، اب ہم انشاءاللہ جی ڈی اے کی کرپشن کی بات کیا کریں گے. اور جب ہم جی ڈی اے کی کرپشن کی بات کریں گے مانگڑ صاحب، تو آپ سی ڈی اے کی کرپشن بھول جائیں گے. نہیں، یہ نہیں میں بول سکتا، یہ ہمارے ناک کے نیچے. میں آپ کو اتنے ثبوت دکھاؤں گا، وہ اتنی چیزیں میں لا کے دکھاؤں گا کہ آپ کہیں گے یار سی ڈی اے والے شریف ہیں، سی ڈی اے والے کچھ نہیں کرتے، اصل کرپشن تو جی ڈی اے والے کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو ہم چھیڑیں گے نا، مطلب آر ڈی اے، اب دیکھیں وہ انہوں نے چپ کے آر ڈی اے کے اکاؤنٹ سے آپ کو پتہ ہے نا کہ اربوں روپے نکال لیے. بالکل ایسے ہی. میں حیران رہ گیا. یہاں پہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے سی ڈی اے کا جس نے 99 لاکھ نکالے، انہوں نے کچھ 4.25 ارب کے قریب نکال لیا. آپ جس کو آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، یوں چہرہ نقاب اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار سبحان اللہ، یار یہ تو اس سے بھی بڑا جناب استاد ہے. جی ڈی اے کی جو کرپشن ہے کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں ہے. کہ نگران حکومت کے دور میں وہاں پہ علاقہ ہے خیرہ گلی، نتھیا گلی، اس سارے علاقے کے اندر نگران حکومت کے دور میں اتنی غیر قانونی تعمیرات بنی ہیں کہ جب اس کو ہم سامنے لے کے آئیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ہمیں چیئر لفٹ پہ جانا چاہیے، وہ دکھانے چاہیے قوم کو کہ جی یہ دیکھیں گے وہ چیئر لفٹ ہے، کہ جس کو جان بوجھ کے انہوں نے جو کباڑ کر رہے ہیں. دیکھیں پھر 2 سال بعد کیا ہوگا، ٹینڈر ہوگا کہ جی کسی نے کباڑ اٹھانا ہے وہاں سے. بالکل ایسے ہی کباڑ ہی ہو جائے گا، کباڑ ہو جائے گا. ریلوے پٹری پہ ٹرین نہ چلے تو وہ کباڑ ہو جاتی ہے. بالکل تو یہ نہیں چلے گی، کباڑ ہو جائے گی. جہاز کھڑا رہے تو کباڑ ہو جاتا ہے، کباڑ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات. بہت شکریہ جناب عباسی صاحب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے، انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم جائیں گے
اور گلیات کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں. گلیات بڑی خوبصورت جگہ ہیں ہماری، لیکن پتہ نہیں کیوں کہ جی ڈی اے نے اس کو گالیات بنا دیا ہے. یعنی یہ کرپشن کے سلسلے اگر نہیں رکے تو گالیات بن جائیں گی. شمشاد مانگٹ اور جناب اشتیاق عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.